السلام علیکم، نیوز فاسٹ میں اعظم علی خان یوسفزئی۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز پر نظر ڈالیں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج صبح برازیلیا پہنچ گئے۔ ایئرپورٹ پر وزیر اعظم کا شاندار استقبال۔ تمل ناڈو میں اسکول بس کو ٹرین نے دی ٹکر، حادثے میں 3 طلبہ ہلاک، 10 دیگر زخمی۔ جادو ٹونے کے شبے میں ایک ہی خاندان کے 5 افراد کو زندہ جلا دیا گیا۔ بہار کے ضلع پورنیا میں واقع ریاست میں لا اینڈ آرڈر مکمل تباہ ہو گیا، تیجسوی یادو کی تنقید۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر گوپال کھیمکا قتل کیس کا اصل ملزم انکاؤنٹر میں ہلاک، پولیس کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں مارا گیا ملزم۔ پنکھے سے جھولا جھول رہی تھی لڑکی، فین چل پڑا، تولیے سے پھانسی پڑ گئی۔ حیدرآباد کے مضافات میں افسوسناک واقعہ۔ درست وقت پر ایران سے پابندیاں ہٹائی جائیں گی، امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کا بیان۔ اسرائیل نے بالآخر غزہ کے زیر قبضہ علاقے خالی کرنے پر آمدکی ظاہر کر دی۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان مذاکرات کا تیسرا دور شروع۔ برکس چوٹی کانفرنس میں شرکت کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی اپنے برازیل دورے کے دوسرے مرحلے میں منگل کی صبح برازیلیا پہنچ گئے ہیں، جہاں ہوائی اڈے پر وزیر اعظم وہاں کے وزیر دفاع نے ان کا شاندار استقبال کیا ہے۔ وزیر اعظم مودی سرکاری دورے پر ہیں اور اس دوران وہ برازیل کے صدر کے ساتھ 2 طرفہ بات چیت بھی کریں گے اور اس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات ہوں گے۔ مودی صدر کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے اور تعلقات کو مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کریں گے۔ اس دوران 4 معاہدوں پر دستخط ہونے کا بھی امکان ہے۔ بہار کے دارالحکومت پٹنہ میں کاروباری گوپال کھیمکا قتل کیس کی تفتیش کے دوران پولیس کو ایک اور اہم پیش رفت حاصل ہوئی۔ پولیس کے مطابق اس کیس میں مبینہ طور پر ہتھیار مہیا کرنے والا شخص وکاس عرف راجہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک مدبھیڑ میں ہلاک ہو گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ وہ راجہ کو گرفتار کرنے پہنچی تھی، اسی دوران فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور وہ مارا گیا۔ پولیس کے بیان کے مطابق یہ مدبھیڑ پیر اور منگل کی درمیانی شب تقریباً 2:45 پر پیش آئی۔ مال سالامی تھانہ سے تقریباً 2 کلومیٹر مغرب کے سمت واقع ایک علاقے کے قریب پولیس اور راجہ کے درمیان تصادم ہوا، فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ راجہ کی عمر تقریباً 29 برس بتائی گئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جائے وقوع سے ایک پستول، کچھ کارتوس اور گولیوں کے خول بھی برآمد ہوئے ہیں۔ راجہ کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہاسپٹل بھیج دیا گیا ہے۔ راجہ پر الزام تھا کہ اس نے گوپال کھیمکا کے قتل کے لیے ہتھیار فراہم کیے تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس انکشاف کے بعد اس کی تلاش تیز کر دی گئی تھی اور اس کی گرفتاری کی کوشش کے دوران یہ واقعہ پیش آیا اور وہ مارا گیا۔
بہار میں جرائم کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ پٹنہ، سیوان اور نالندہ کے بعد اب ضلع پورنیہ میں جادو ٹونے کے شبہے میں ایک ہی خاندان کے 5 افراد کو زندہ جلا کر قتل کرنے کا لرزہ خیز واقعہ اور معاملہ سامنے آیا۔ اس واقعے کے بعد ریاست میں نظم و قانون پر مزید شدت سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ یہ اندوہناک واقعہ پورنیہ کے مضافاتی تھانہ علاقے کے ٹیٹیگاما گاؤں میں پیش آیا ہے، جہاں مقامی لوگوں نے ایک ہی خاندان کے 5 افراد کو ڈائن اور جادو ٹونا کے ذریعے نقصان پہنچانے والے قرار دے کر پہلے بے رحمی سے پیٹا اور پھر ان کے جسم پر تیل ڈال کر آگ لگا دی۔ پولیس کے مطابق تمام لاشیں جھاڑیوں سے برآمد کی گئی ہیں اور 2 ملزمین کو گرفتار کیا گیا ہے۔ دیگر افراد کی تلاش جاری ہے۔ RJD لیڈر اور سابق نائب وزیر اعلیٰ تیجسوی یادو نے اس واقعے پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ ریاست کی نتیش حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ریاست میں انارکی اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے اور DGP اور چیف سیکرٹری بے بس ہیں، جبکہ وزیر اعلیٰ خود غافل ہے۔ بہار کے ضلع پورنیہ کے DM انشول کمار کا کہنا ہے کہ جادو ٹونے کا یہ واقعہ اور اس کے بعد جادو ٹونے کے الزام میں یہ قتل کی واردات 6 جولائی کو پیش آئی تھی۔ رات کے اوقات 5 افراد کے ساتھ مار پیٹ کے بعد انہیں زندہ جلا دیا گیا۔ پولیس اور انتظامیہ نے تمام لاشیں برآمد کر لی ہیں۔ لاشوں کا پوسٹ مارٹم مکمل کر لیا گیا اور آخری رسومات ادا کر دی گئی۔ تقریباً 23 ملزمین کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ پولیس نے نامعلوم افراد کے خلاف FIR درج کر لی ہے۔ اس واقعے میں مرکزی ملزم سمیت 3 دیگر ملزمین کو گرفتار کیا گیا ہے، جن میں ایک نابالغ بھی شامل ہے۔ یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس کے بارے میں بتائیں، کیا استھتی ہے ابھی تک اور کیا کارروائی چل رہی ہے؟ اس میں دنانک 6 کی گھٹنا ہے۔ اس میں راتری میں لگ بھگ 5 لوگوں کی جو ہے وہ مرتیو کر دی گئی ہے، ان کو مارا گیا ہے۔ پھر مار پیٹ کرنے کے بعد میں ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ اس کو جلا کر کے مارا گیا ہے۔ اس میں راتری کے 2 بجے تھے اس دن۔ پھر اس کے اپرانت جو ہے صبح ان کو ایک پوکھر میں بھی ساری باڈی باندھ کر کے ڈالی گئی۔ تو کل پورا دن پولیس ایوم پرشاسن جو ہے وہ لگ کر کے ہم لوگوں نے باڈی کی ریکوری کروائی ہے۔ باڈی کی ریکوری کے اپرانت جو ہے اس کا پوسٹ مارٹم ودھیوت ہم لوگوں نے رات میں کروایا ہے، ویڈیوگرافی کے سمکش ایوم میڈیکل بورڈ کے ساتھ میں۔ اور اس کے اپرانت ابھی صبح ان کے پورے پریوار جنوں کے ساتھ ان کے ریتی رواجوں کے انوسار ہم لوگوں نے ان کا داہ سنسکار بھی کاریہ سمپن کروایا ہے۔ ابھی ورتمان میں اس میں پراتھمکی بھی درج ہو گئی ہے۔ لگ بھگ 23 ایکیوزڈ ہیں اس میں، اور ساتھ ہی اس میں بہت سارے اجات لوگوں پر بھی 150 سے 200 لوگوں پر بھی FIR ہوئی ہے۔ اس میں جو ایک مکھیہ ابھیوکت ہے اس کی بھی گرفتاری اس میں پولیس کے دوارا اچھا کاریہ کرتے ہوئے اس کو پکڑ لیا گیا ہے، اور ساتھ ہی انیہ اجاتوں پہ چھاپہ ماری کی جا رہی ہے۔ ورتمان میں 3 لوگوں کو جو ہے ان لوگوں نے پکڑ بھی لیا ہے، وہ حراست میں بھی ہیں۔ اس میں ایک مائنر چائلڈ بھی ہے، تو اس کی بھی سرکشا کو دیکھتے ہوئے ہم لوگوں نے اس کو ابھی اپنی ابھیرکشا میں رکھا ہے، ایک سنستھان میں رکھا ہے۔ ان کے پریوار جن بھی ساتھ میں ہیں اور ان کی سرکشا ہمارے لیے بھی سب سے مہتوپورن ہے۔ گھر میں ہم لوگوں نے راشن اتیادی کی بھی پریاپت ویوستھا کر دی ہے، اور ہم لوگوں نے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جو بھی سرکار کی طرف سے معاوضے کی راشی ہے وہ بھی ہم لوگ جلد سے جلد نشپادت کر کے ان کو دلوائیں گے۔ جنوبی ہند کی ریاست تمل ناڈو کے ضلع کڈلور میں ایک المناک حادثہ پیش آیا ہے۔ ایک اسکول وین جب ریلوے لائن عبور کر رہی تھی تو تیز رفتار ٹرین نے اسے ٹکر دے دی۔ اس افسوسناک حادثے میں 3 طلباء موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، جبکہ 10 زخمی بتائے گئے ہیں۔ حکام کی فراہم کردہ تفصیلات کے مطابق منگل کی صبح یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ریلوے ٹریک عبور کرتے وقت اسکول وین کو ایک تیز رفتار ٹرین نے ٹکر دے دی۔ نتیجے میں وین میں کافی فاصلے تک اچھل کر وین جا گری۔ وین میں سوار 3 طلباء موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، جبکہ دیگر کچھ طلباء زخمی ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس نے جائے حادثے پر پہنچ کر زخمیوں کو قریبی ہاسپٹل منتقل کر دیا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق ریلوے کراسنگ پر کوئی گارڈ یا حفاظتی عملہ موجود نہ ہونے کے سبب یہ حادثہ پیش آیا ہے۔ اس سلسلے میں متعلقہ حکام نے مقدمہ درج کرتے ہوئے جانچ شروع کر دی ہے۔ بہار میں آئندہ اسمبلی انتخابات کی تیاریوں کے تحت ووٹر لسٹ کا خصوصی گہری نظر ثانی کا عمل SIR زور و شور سے جاری ہے۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے پیر کی شام 6 بجے تک ریاست بھر میں 2.87 کروڑ سے زائد فارم وصول کیے جا چکے ہیں۔ 2.87 کروڑ سے زائد فارم وصول کیے جا چکے ہیں، جو کہ جملہ ووٹرز کا تقریباً 36.47% ہے۔
محض 24 گھنٹوں کے دوران یعنی اتوار شام سے پیر شام تک 1.18 کروڑ فارم موصول ہوئے، جبکہ جمع کرانے کی آخری تاریخ میں ابھی 18 دن باقی ہیں۔ IANS کی رپورٹ کے مطابق بوتھ لیول افسران گھر گھر جا کر ووٹرز سے فارم بھروا رہے ہیں اور انہیں آن لائن اپلوڈ کرنے میں بھی مدد فراہم کر رہے ہیں۔ ابھی تک جملہ ووٹرز میں سے 11.26% کے فارم اپلوڈ ہو چکے ہیں۔ اس مہم میں 77,895 BLO شامل ہیں، جبکہ اضافی 20,603 BLO بھی تعینات کیے جا رہے ہیں۔ 4 لاکھ سے زائد رضاکار، جن میں سرکاری ملازمین، NCC کیڈٹ اور NSS کے ارکان شامل ہیں، بزرگ، معذور اور کمزور طبقات کو اس عمل میں سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں افغانستان کی داخلی صورتحال پر ایک قرارداد منظور کی گئی، تاہم ہندوستان نے اس قرارداد پر ووٹنگ سے خود کو الگ رکھنے کا فیصلہ کیا۔ قرارداد کو 116 ووٹوں سے منظوری ملی، جبکہ امریکہ اور اسرائیل نے اس کے خلاف ووٹ دیا اور 12 ممالک نے ووٹ ڈالنے سے گریز کیا۔ اقوام متحدہ میں ہندوستان کے مستقل نمائندے نے ہندوستان کے موقف کی وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ جوں کا توں چلنے دو والا یہ رویہ افغانستان کے عوام کو وہ نتائج نہیں دے سکتا جو عالمی برادری چاہتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بغیر کسی نئی اور ہدفی پالیسی کے ہم افغان عوام کی مدد نہیں کر پائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان افغانستان کی سلامتی کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے۔ انہوں نے عالمی برادری سے اپیل کی کہ القاعدہ، ISIL، لشکر طیبہ اور جیش محمد جیسے دہشت گرد گروہوں کے خلاف متحد ہو کر یہ یقینی بنایا جائے کہ افغانستان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو۔ اقوام متحدہ کی قرارداد میں افغانستان میں انسانی حقوق کا تحفظ، بین الاقوامی قوانین کی پاسداری اور دہشت گردی کے خلاف سخت اقدامات کی اپیل کی گئی، کیونکہ وہاں انسانی بحران دن بدن سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ بحر عرب اور خلیج بنگال سے نمی لے کر آ رہی ہواؤں کی وجہ سے اگلے 3 دنوں تک شمال مغربی اور وسطی ہندوستان میں بارش کا دور جاری رہے گا۔ محکمہ موسمیات نے اگلے 2 سے 3 دنوں تک مغربی اتر پردیش، پنجاب، ہریانہ اور دلی NCR میں شدید سے انتہائی شدید بارش کی وارننگ جاری کی ہے۔ مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ، گجرات اور راجستھان میں بھی شدید بارش ہونے کا امکان ہے۔ حالانکہ اس دوران مشرقی اتر پردیش اور بہار میں مونسون کی حالت کمزور بنی رہے گی۔ موسمی سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ 2-3 دنوں کے بعد مونسون کی حالت شمال کی طرف مزید تھوڑا آگے بڑھے گی تو بہار اور مشرقی اتر پردیش میں بارش کی سرگرمیوں میں تیزی آ سکتی ہے۔ فی الحال بہار کو بارش کا انتظار کرنا پڑے گا۔ خلیج بنگال میں ابھی بنے کم دباؤ کے بڑھنے سے بھی جھارکھنڈ اور اڑیسہ میں بارش جاری ہے، مگر منگل تک اس میں کچھ کمی آ سکتی ہے۔ مدھیہ پردیش، مشرقی راجستھان اور گجرات میں تیز بارش کا نیا علاقہ بن گیا ہے۔ شہر حیدرآباد کے مضافات میں واقع پٹن چیرو منڈل کے ایک گاؤں میں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا، جہاں کھیل کود کے دوران ایک 9 سالہ بچی کی المناک موت ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق برقی سربراہی بند ہونے کی وجہ سے یعنی لائٹ بند تھی، جس کے سبب معصوم بہن بھائی پنکھے سے تولیہ باندھ کر جھولا جھول رہے تھے۔ پنکھے کا سوئچ پہلے ہی آن تھا، اچانک برقی سربراہی بحال ہو گئی، یعنی کہ کرنٹ آ گیا، لائٹ آ گئی، پنکھا چل پڑا اور تولیہ گھومتے ہوئے بچی کی گردن میں سختی سے لپٹ گیا۔ گردن میں تولیہ پھنسنے کے بعد سانس رک جانے سے لڑکی نے موقع پر ہی دم توڑ دیا۔ یہ لڑکی 4 جماعت کی طالبہ تھی۔ واقعے کے وقت گھر میں والدین موجود نہیں تھے، جس کی وجہ سے بر وقت مدد ممکن نہ ہو سکی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی اور کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی۔ پولیس نے اس موقع پر والدین کو مشورہ دیا ہے کہ بچوں کو گھر میں اکیلا نہ چھوڑیں، ان پر ہر وقت نگاہ رکھیں تاکہ اس طرح کے حادثات سے محفوظ رہا جا سکے۔ امریکہ کے شہر ڈالاس میں ایک انتہائی افسوسناک سڑک حادثہ پیش آیا ہے، جس میں حیدرآباد سے تعلق رکھنے والا پورا خاندان جل کر ہلاک ہو گیا ہے۔ حیدرآباد کے سچترا علاقے کے رہائشی تیجسونی اور شری ونکٹ اپنے 2 بچوں کے ساتھ چھٹیوں میں خوشگوار وقت گزارنے کے لیے امریکہ گئے تھے۔ وہ اٹلانٹا میں موجود اپنے رشتہ داروں کے گھر سے ڈلاس واپس آ رہے تھے کہ راستے میں گرین کاؤنٹی کے قریب ایک منی ٹرک نے جو غلط سمت میں آ رہا تھا ان کی کار کو زبردست ٹکر دے دی۔ ٹکر اتنی شدید تھی کہ کار میں فوری طور پر آگ بھڑک اٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے گاڑی مکمل طور پر جل کر راکھ ہو گئی۔
کار میں سوار 4 افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ پولیس کے مطابق لاشیں اس قدر جھلس چکی تھیں کہ ان کی شناخت DNA ٹیسٹ کے بعد ہی ممکن ہوگی اور اس کے بعد لواحقین کے حوالے کی جائے گی۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی شری وینکٹ کے خاندان اور دوستوں اور رشتہ داروں پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ پورے علاقے میں سوگ کی کیفیت چھا گئی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل نے انہیں ایک اجلاس کے دوران قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ ایک انٹرویو کے دوران امریکی اینکر نے مسعود پزشکیان سے پوچھا کہ کیا اسرائیلی حکومت نے ایرانی صدر کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے ایرانی صدر نے کہا کہ جی انہوں نے کوشش کی تھی لیکن وہ ناکام رہے۔ انہوں نے کہا اینکر نے انہیں کہا کہ اسرائیلیوں نے اس بات کی کہیں تصدیق نہیں کی۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے؟ ایرانی صدر نے جواب دیا کہ اسرائیل نے انہیں قتل کرنے کی کوشش کی تھی اور اس میں وہ امریکہ ملوث نہیں تھا۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اسرائیل ایران جنگ ختم ہو گئی اور اب درست وقت پر ایران سے پابندیاں ہٹائی جائیں گی۔ وائٹ ہاؤس میں دیے گئے اشاعیے پر اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ گفتگو میں امریکی صدر نے ایک بار پھر دعویٰ کیا کہ امریکہ نے ایران کی 3 نیوکلیئر تنصیبات کو تباہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل ایران جنگ ختم ہو گئی، امید ہے ایران پر ایک اور حملے کی نوبت نہیں آئے گی۔ ایران کے ساتھ مذاکرات کا شیڈول بنایا ہے، درست وقت پر ایران سے پابندیاں ہٹائی جائیں گی۔ دوسری جانب امریکی صدر ٹرمپ نے حماس کی جانب سے غزہ میں جنگ بندی کی خواہش کا بھی دعویٰ کیا اور کہا کہ حماس غزہ میں جنگ بندی کرنا چاہتا ہے، اور اس دوران امریکی صدر نے 2 ریاستی حل کے سوال پر جواب دیا کہ میں نہیں جانتا، نتن یاہو سے پوچھ لیں۔ اس پر اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے مخالفت کر دی۔ اسرائیل نے بالآخر غزہ کے زیر قبضہ علاقے خالی کرنے پر آمدگی ظاہر کر دی۔ فلسطینی شہریوں کی دوسرے ممالک منتقلی کے سوال پر ٹرمپ کا کہنا تھا اسرائیل کو پڑوسی ممالک سے بہت اچھا تعاون حاصل ہے، اسرائیل کے ساتھ مل کر کئی کامیابیاں حاصل کی ہیں جو مستقبل میں اور زیادہ کامیابیوں میں بدلیں گی۔ ٹرمپ نے مزید کہا روس کے صدر سے خوش نہیں کیونکہ انہوں نے یوکرین جنگ ختم نہیں کی۔ امریکی صدر نے یوکرین کو مزید ہتھیار بھیجنے کا بھی اعلان کیا۔ 7 اکتوبر 2023 سے جاری حماس اسرائیل جنگ کے بعد پہلی بار اسرائیل نے غزہ کے زیر قبضہ علاقے خالی کرنے پر آمدگی ظاہر کر دی ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ غزہ کے زیر قبضہ 75% حصے میں سے زیادہ تر خالی کر دیں گے، جبکہ غزہ کے دیگر 25% علاقے میں جنگ جاری رکھنا غیر ضروری ہوگا۔ انہوں نے کہا ہے کہ غزہ کے بقیہ 25% علاقے میں جنگ جاری رکھنے سے یرغمالیوں کو غیر ضروری خطرہ درپیش ہوگا۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے یہ بھی کہا کہ کل کے بعد غزہ حماس کے بغیر ہوگا۔ ساتھ ہی انہوں نے امید ظاہر کی کہ غزہ میں حماس کے ساتھ 60 روزہ جنگ بندی ہو جائے گی۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ جنگ بندی کے نتیجے میں حماس 10 زندہ یرغمالیوں کو واپس کرے گا، جبکہ ہلاک یرغمالیوں میں سے نصف کی لاشیں بھی واپس دے دی جائیں گی۔ جنگ بندی سے متعلق جن امور پر اختلافات باقی ہیں ان امور میں جنگ مکمل ختم کرنے کی شرائط، حماس کی پوزیشن، انسانی امداد کے مسائل اور اسرائیلی فوج کے لیے متعین نئی حد بھی شامل ہیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا دعویٰ ہے کہ حماس نے فلاڈیلفی کوریڈور اسرائیل فوج کے زیر اثر رہنے پر آمدگی ظاہر کر دی۔ فلاڈیلفی کوریڈور اور غزہ کی پٹی اور مصر کے درمیان ایک بفر زون ہے۔ شمالی غزہ میں رات گئے فلسطینی مزاحمت کاروں کی جانب سے اسرائیلی فوج پر حملہ کیا گیا، جس میں 5 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے۔ غزہ کے شمالی علاقے بیت حنون میں فلسطینی مزاحمت کاروں کی ایک بڑی کارروائی میں 5 اسرائیلی فوجی ہلاک اور کم سے کم 14 زخمی ہو گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق فلسطینی مزاحمت کاروں نے ایک بدتر بند گاڑی کو دھماکے سے نشانہ بنایا جس میں اسرائیلی فوجی سوار تھے۔ جب اسرائیلی ریسکیو فورس موقع پر پہنچی تو اسے بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق حملے میں نشانہ بننے والے اسرائیلی اس فوجی یونٹ سے تعلق رکھتے تھے جو غزہ میں فلسطینی گھروں کو بارودی سرنگوں سے اڑانے اور انہیں تباہ کرنے میں مہارت رکھتی ہے۔ حملے کے بعد اسرائیلی ہیلی کاپٹرز جائے وقوع پر پہنچے، زخمیوں کو منتقل کرنے کے ساتھ ساتھ شدید فائرنگ کی۔ اسرائیلی میڈیا رپورٹس کے مطابق جائے وقوع پر افراتفری کا عالم ہے۔ اسرائیل اور فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کے درمیان مذاکرات کا تیسرا دور شروع ہو گیا ہے۔
قطر میں اسرائیل اور حماس کے درمیان معاہدے کی کوششوں کے لیے بالواسطہ بات چیت جاری ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق مذاکرات کے پہلے 2 ادوار میں کوئی بڑی پیش رفت نہیں ہوئی، لیکن فریقین معاہدے کے لیے اب بھی پر امید ہیں۔ یہ مذاکرات کئی دن تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ دوسری جانب ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکی خصوصی ایلچی اس ہفتے کے آخر میں دوحہ روانہ ہوں گے اور اسرائیل حماس مذاکرات میں شامل ہوں گے۔ بات کرتے ہیں رشیا کے سابق وزیر کی۔ روس کے سابق وزیر ٹرانسپورٹ رومن اسٹارویٹ نے خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے چند گھنٹے قبل رومن وزیر کو رشیا ٹرانسپورٹ وزیر کو برطرف کر دیا تھا۔ روسی حکام نے بتایا کہ ان کی لاش ان کی گاڑی سے ملی۔ یوکرین کی سرحد سے متصل علاقے کے گورنر کے طور پر تقریباً 5 سال گزارنے کے بعد میں 2024 میں انہیں وزیر ٹرانسپورٹ مقرر کیا گیا تھا اور انہیں روس کی ایوییشن اور شپنگ کے شعبوں میں غفلت اور بدعنوانی کے الزامات کی وجہ سے برطرف کیا گیا تھا۔ مقامی میڈیا کے مطابق اسٹارویٹ نے خودکشی کی ہے۔ اسٹارویٹ کی جگہ نئے وزیر ٹرانسپورٹ آندرے نے لے لی ہے، جو اب قائم مقام وزیر ٹرانسپورٹ کے طور پر کام کریں گے۔ رومن اسٹارویٹ کی جگہ آندرے نیکتین کو وزیر بنانے کا منصوبہ گزشتہ ماہ سینٹ پیٹرزبرگ میں ہونے والے بین الاقوامی اقتصادی فورم سے پہلے ہی جاری تھا۔ آخر میں ہیڈ لائنز ایک مرتبہ پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج صبح برازیلیا پہنچ گئے۔ ایئرپورٹ پر وزیر اعظم کا شاندار استقبال۔ تمل ناڈو میں اسکول بس کو ٹرین نے ٹکر دے دی۔ حادثے میں 3 طلباء ہلاک، 10 دیگر زخمی۔ جادو ٹونے کے شبے میں ایک ہی خاندان کے 5 افراد کو زندہ جلا دیا گیا۔ بہار کے ضلع پورنیہ میں واقع۔ ریاست میں لا اینڈ آرڈر مکمل تباہ، تیجسوی یادو کی تنقید۔ گوپال کھیم کا قتل کیس کا اصل ملزم انکاؤنٹر میں ہلاک، پولیس کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں مارا گیا ملزم۔ پنکھے سے جھولا جھول رہی تھی لڑکی، فین چل پڑا، تولیے سے پھانسی پڑ گئی۔ حیدرآباد کے مضافات میں افسوسناک واقعہ۔ درست وقت پر ایران سے پابندیاں ہٹائی جائیں گی، امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کا بیان۔ اسرائیل نے بالآخر غزہ کے زیر قبضہ علاقے خالی کرنے پر آمدگی ظاہر کر دی۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان مذاکرات کا تیسرا دور شروع۔ نیوز فرسٹ میں بس اتنا ہی۔ اعظم علی خان یوسفزئی کو دیں اجازت۔ خدا حافظ۔